السلام علیکم ناظرین، آج میں فصل اول ان آیات میں جن میں لفظ کلمہ طیبہ نہیں ہے اور مراد کلمہ طیبہ ہے، جس کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وَأَقِمُ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَافًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کی پابندی رکھیے، دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں نامہ اعمال سے برے کاموں کو۔ یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اس آیات شریفہ کی تفسیر میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات شریفہ کی توجیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نیکیاں اعمال نامے سے برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، جب کوئی برائی صادر ہو جائے فوراً کوئی بھلائی اس کے بعد کرو، تاکہ اس کی مکافات یعنی اس کا اثر ختم ہو جائے اور وہ زائل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں شمار ہے؟ یعنی اس کا ورد، اس کا پڑھنا بھی اس میں داخل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو نیکیاں میں افضل ترین چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ رات میں یا دن میں کسی وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے اعمال نامے سے برائیاں دھل جاتی ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں عدل، انصاف کا اور احسان کا، اور قرابت داروں کو دینے کا، اور منع فرماتے ہیں فحش باتوں سے اور بری باتوں سے اور کسی پر ظلم کرنے سے۔ حق تعالیٰ شانہ تم کو نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ عدل کے معنی تفسیر میں مختلف آئے ہیں۔ ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ عدل سے مراد لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور احسان سے مراد فرائض کا ادا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور راستی یعنی سچائی کی پکی بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اچھے کر دے گا اور گناہ معاف فرما دے گا، اور جو شخص اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ دونوں حضرات سے یہ نقل کیا گیا ہے۔ قولو قولا سدید، راستی کی بات کہو کہ معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ پکے اعمال 3 چیز ہیں: ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، غمی ہو یا خوشی، تنگی ہو یا فراخی، دوسرے اپنے بارے میں انصاف کا معاملہ کرنا، یہ نہ ہو کہ دوسروں پر تو زور دکھلائے اور جب کوئی اپنا معاملہ ہو تو ادھر ادھر کی کہنے لگے، تیسرے بھائی کے ساتھ مالی ہمدردی کرنا۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ بس آپ میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام پاک کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر اس کی بہترین باتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی اور یہی ہیں جو اہل عقل ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تعالیٰ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں حضرات جاہلیت کے زمانے ہی میں لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، اور یہی مراد ہے اس آیات شریفہ میں۔ احسن القول سے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اس کے قریب ہی منقول ہے کہ یہ آیاتیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے: زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذین عملوا ویجزی بہم اجرہم بإحسان الذین کانوا یعملون۔ اور جو لوگ اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے سچی بات لے کر آئے اور خود بھی اس کی تصدیق کی، اس کو سچا جانے، تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے، یہ بدلہ نیک کام کرنے والوں کا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو ان کے سے دور کر دے اور معاف کر دے اور نیک کاموں کا بدلہ ثواب دے۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے لانے والے ہیں وہ انبیاء، اعلیٰ نبیین و
علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور جو لوگ اس کے رسول کی طرف سے لانے والے ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ شکر اللہ سعیہم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ سچی بات سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ بعض مفسرین سے نقل کیا گیا ہے الذی جاء بالصدق، جو شخص سچی بات اللہ کی طرف سے لے کر آیا، سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صدیق بھی وہ لوگ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، سے مراد مومن ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جل جلالہ ہے، کہ پھر مستقیم رہے، یعنی جمے رہے، اس کو چھوڑا نہیں، ان پر فرشتے اتریں گے موت کے وقت اور قیامت میں یہ کہتے ہوئے کہ نہ اندیشہ کرو، نہ رنج کرو، اور نہ خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم تمہارے رفیق یعنی ساتھی تھے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور آخرت میں تمہارے لیے جس چیز کو تمہارا دل چاہے وہ موجود ہے، اور وہاں جو تم مانگو گے وہ ملے گا، اور یہ سب انعام و اکرام بطور مہمانی کے ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے، کہ تم اس کے مہمان ہوگے، اور مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم استقیموا کے معنی ہے کہ پھر لا الہ الا اللہ کے اقرار پر قائم رہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ پھر لا الہ الا اللہ پر مرنے تک قائم رہے، شرک وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ المسلمین۔ بات کی امید کے لحاظ سے کون شخص اس سے اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس آیات کے متعلق لیکھک نے فضائل تبلیغ میں فصل اول میں ذرا تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعا اللہ سے مؤذن اذان دینے والے کا لا الہ الا اللہ کہنا مراد ہے۔ عاصم بن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم اذان سے فارغ ہو تو
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وانا من المسلمین کہا کرو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورہ رحمان کا 3 رکوع۔ بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ سو یہ جن و انس تم اپنے رب کو کون کون سی نعمتوں سے منکر ہو جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آیات شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص پر میں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے کا اہتمام کیا، بھلا آخرت میں جنت کے سوا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے۔ حضرت اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی منقول ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا بدلہ جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَاكِنَاتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَاتَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ یعنی سکون، تحمل یا خاص رحمت اپنے رسول پر نازل فرمائی اور مومن پر اور ان کو تقوی کے کلمے پر، تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہی اس تقوی کے کلمے کے مستحق تھے اور اہل تھے۔ تقوی کے کلمے سے مراد اکثر روایت میں یہی وارد ہوا ہے کہ کلمہ طیبہ، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہی نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔